مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولا. صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے ناظرین، جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی جائے. اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر میں جس طریقے سے پڑھا ہوں اس طریقے سے میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کرے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز ناظرین کرام، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یہ فرمان حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی کو کیسا مقام عطا فرمایا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان کیا ہے وہ اس حدیث مبارکہ سے بخوبی معلوم ہوتی ہے. سب سے پہلے ہمیں اس حدیث پاک کا پس منظر سمجھنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس موقع پر یہ حدیث مبارکہ صحابہ کرام کے درمیان ارشاد فرمائی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی یہ شان کس موقع پر لوگوں کے درمیان بیان فرمائی، اسے ہمیں سمجھنا ہوگا. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجۃ الوداع مکمل کرنے کے بعد واپس پلٹ رہے تھے، آپ کے ساتھ حجۃ الوداع میں تقریباً 1,00,000 صحابہ کرام موجود تھے. جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجۃ الوداع مکمل کرنے کے بعد واپس پلٹے اور ایک مقام آیا جسے غدیر خوم کہتے ہیں. غدیر خوم میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑاؤ فرمایا. پڑاؤ فرمانے کے بعد کچھ دیر آرام فرمانے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا فرما کر کے ارشاد فرمایا، اور اے میرے صحابیوں، کیا میں تم لوگوں کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ اس بات کی گواہی لی. صحابہ کرام سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، کیا میں تم لوگوں کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، بلا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں. پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تم سب کا ولی نہیں ہوں؟ کیا تم سب گواہی دیتے ہو کہ میں تم سب کا ولی ہوں، میں تم سب کا مولا ہوں؟ تو تمام صحابہ کرام نے بیک زباں ہو کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بلا کیوں نہیں، آپ ہم سب کے مولا ہیں، آپ ہم سب کے ولی ہیں، آپ ہم سب کے والی ہیں.
تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہاتھ پکڑا اور اپنے دست مبارک میں ان کا ہاتھ لے کر کے ہوا میں بلند فرمایا اور ارشاد فرمایا، سنو، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہے۔ یعنی جو لوگ مجھے مولا جانتے ہیں، جو لوگ مجھے مولا مانتے ہیں، سنو، ان سب پر لازم ہے کہ وہ علی کو اپنا مولا مانے۔ جس نے علی کو اپنا مولا مانا اس نے مجھے اپنا مولا مانا۔ یعنی من کنت تو مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، ان تمام کے علی مولا ہے۔ جب یہ اعلان مکمل ہو گیا، جب یہ اعلان فرما دیا، تو پھر اعلان فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور عرض کی، اللہم والی من والہ، اے پروردگار عالم تو بھی اسی کا مولا بن جو علی کو مولا جانے۔ اللہم والی من والہ، اے پروردگار تو اسی کا مولا بن جو علی کو مولا جانے۔ وادی من آداہ، اور تو اس کا دشمن بن جو علی کو دشمن سمجھے، جو علی کو دشمن جانے تو اس کا دشمن بن جا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، معزز ناظرین کرام، آپ مجھے بتائیں، کیا نبی کی دعا مردود ہوتی ہے؟ کیا نبی کی دعا رد کی جاتی ہے؟ آپ کا جواب ہوگا، ہرگز ہرگز نہیں، وہ تو رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، وہ تو رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ جب ایک نبی کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے تو جو سید الانبیاء ہے، جو نبیوں کے سردار ہے، وہ دعا فرمائیں تو کیا ان کی دعا رد ہوگی؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ ارے وہ جانے دعا، ارے وہ دعا کی جان کہ جن کا نام اور جن کا وسیلہ ہم اپنی دعاؤں میں لے لیں تو ہماری دعائیں اجابت کے پردے کو چاک کر دیتی ہے، ہماری دعائیں اجابت کے پردے کو چاک کر کے رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں۔ تو جن کے نام سے، جن کے وسیلے سے ہماری دعائیں مقبول ہوتی ہیں، وہ جانے دعا خود دعا فرمائے تو بھلا وہ کیسے رد ہو سکتی ہے؟ پتہ چلا کہ وہ دعا قبول ہوئی۔ جب وہ دعا قبول ہوئی تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اب قیامت تک کے لیے رب تبارک و تعالی اسی کا مولا ہے جو علی کو مولا جانے۔ جس نے علی کو مولا نہیں جانا، خدا اس کا مولا نہیں ہے، خدا اس کا ولی نہیں ہے، مصطفیٰ اس کے مولا نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ بہت بڑا اعلان ہو گیا، یہ بہت بڑا اعلان ہوا کہ یعنی جس نے علی کو مولا جانا اس نے مصطفیٰ کو مولا جانا، اور جس نے مصطفیٰ کو مولا جانا اس نے خدا کو مولا جانا۔ اب جس نے علی کو مولا نہ جانا اس نے مصطفیٰ کو مولا نہ جانا، جس نے مصطفیٰ کو مولا نہ مانا اس نے خدا کو مولا نہ مانا۔ یعنی جو علی کے مولائیت کا منکر ہے وہ مصطفیٰ اور خدا کی مولائیت کا منکر ہے۔ اب پتہ چلا کہ علی کو مولا ماننا ضروری، علی کو مولا جاننا ضروری۔ اب سماعت فرمائیں، ایمان تازہ کر دینے والی بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ بات حدیث مبارکہ میں موجود ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین میں یہ موجود ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ بطور بالکل ظاہر طور پر یہ موجود ہے۔ جب اعلان فرما دیا، اعلان مکمل ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارے علی اور عمر فاروق، علی اور ابو بکر صدیق کو لڑانے والوں، آپ ذرا غور سے سنو، آپ
اپنے کانوں کو کھول دو اور اپنے دل کو کھول کر کے اس بات کو دل کے نہا خانوں میں جگا دو، تم لڑائی کرا رہے ہو، تم صحابہ کرام کے درمیان اختلاف کو ظاہر کر رہے ہو۔ اب سنو، جب مولائیت کا اعلان ہوا تو سب سے پہلے کس نے اعلان کا، سب سے پہلے کس نے اس مولائیت کا اقرار کیا؟ سنیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کی بارگاہ میں آئے۔ حضرت علی کی بارگاہ میں آ کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ صحابہ عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں، بخ بخ یا علی، اے علی تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، انت مولایا و مولا کل مومنین، تم میرے بھی مولا ہو اور قیامت تک کے سارے مومنوں کے مولا ہو، قیامت تک کے سارے مومنوں کے مولا ہو، میرے بھی مولا ہو۔ یعنی ابو بکر نے بھی حضرت علی کی مولائیت کا اقرار کیا، عمر فاروق نے بھی حضرت علی کی مولائیت کا اقرار کیا۔ پتہ چلا کہ علی وہ ہیں جو ابو بکر کے بھی مولا ہے، علی وہ ہیں جو عثمان کے بھی مولا ہے، علی وہ ہیں جو عمر کے بھی مولا ہے، علی وہ ہیں جو ساری کائنات کے مولا ہے، کیونکہ جس نے علی کو مولا نہ جانا وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج حضرت علی کو شان، حضرت علی کی شان بیان کرنے میں کوتاہی کی جا رہی ہے، حضرت علی کی شان ڈر ڈر کر کے بیان کی جا رہی ہے، حضرت علی کے مناقب کو بیان نہیں کیا جا رہا ہے، اس ڈر سے کہ رافضیت کا فتویٰ آ جائے گا، اس ڈر سے، اس خوف سے کہ لوگ رافضی کہہ دیں گے، لوگ شیعہ کہہ دیں گے۔ ارے سنو، علی کی محبت کا نام شیعت نہیں ہے، علی کی محبت کا نام رافضیت نہیں ہے، اہل بیت کے شان اور اہل بیت کے مناقب بیان کرنے کا نام شیعت نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کی شان کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کی شان میں کوتاہی کرنا، یہ رافضیت ہے، یہ شیعت ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت علی کی شان کو بھی بیان کرتے ہیں، اہل بیت کے مناقب بھی بیان کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کے جو فضائل ہیں ان فضائل کو بھی لوگوں کے درمیان عام کرتے ہیں۔ تو رافضیت کے در سے علی کی شان بیان کرنے میں کوتاہی نہ کرے، کھلے دل سے بیان کرے کہ علی ابو بکر کے بھی مولا ہے، علی عثمان کے بھی مولا ہے، علی عمر کے بھی مولا ہے، علی کائنات کے قیامت تک جتنے مومنین مومنات ہیں ان سب کے مولا ہے۔ معزز سامعین کرام، امام شافعی فرماتے ہیں، امام شافعی کا فرمان سنیں، جو لوگ رافضیت کے در سے علی کی شان کو بیان کرنے ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں، امام شافعی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر شان اہل بیت بیان کرنا رافضیت ہے تو سب سے بڑا رافضی میں ہوں، سب سے بڑا شیعہ میں ہوں۔ یہ حضرت امام شافعی کا فرمان ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم حضرت علی کی شان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضرت علی کی شان کیا ہے۔ سنیں، پھر آگے بڑھ کر کے میں آپ کو ایک اور پیاری حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے قریب لیے تشریف فرما ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہاتھ پکڑ کر کے ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اے علی، مجھے قسم ہے اس رب کعبہ کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس خدا کی قسم ہے مجھے کہ تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور تجھ سے عداوت نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یعنی تجھ سے محبت کرنے والا مومن ہے اور تیرا بغض دل میں بسانے والا وہ منافق ہے، تجھ سے عداوت کرنے والا
والا منافق ہے، اور صحابہ کرام کے سینکڑوں فرامین موجود ہے۔ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی منافقت اور کسی کے ایمان کو جانچنا ہوتا تو ہم علی کا تذکرہ کر دیتے تھے۔ علی کے تذکرے سے اگر اس کا چہرہ کھل جاتا سمجھ جاتے وہ مومن ہے، اور اگر علی کے تذکرے سے اس کا چہرہ مرجھا جاتا ہم سمجھ جاتے کہ یہ مومن نہیں ہے بلکہ منافق ہے۔ معزز سامعین کرام، کیا ہے علی کی شان، کیا ہے؟ سنیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جو نفل پڑھتے ہیں نا، نفل پڑھنے میں کتنا ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نفلی عبادتوں کو بہت پسند فرماتا ہے، کیونکہ فرائض جو ہے، فرائض تو ہم پر لازم و ضروری ہے اس لیے ہم ادا کرتے ہیں، لیکن نفلی عبادتوں سے رب تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کی تلوار کا ایک وار دو جہاں میں عبادت نفلی کرنے والوں سے زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو دو جہاں میں نفلی عبادتیں لوگ کرتے ہیں تو ایک طرف نفلی عبادتیں کرنے والے ہیں اور ایک طرف علی کی تلوار کا ایک وار ہے، ادھر جتنا ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالی علی کے ایک وار میں عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ان کے ایک وار میں دو جہاں میں نفلی عبادت کرنے والوں سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ سامعین محترم، یہ ہے علی کی شان، یہ ہے علی کی شان۔ اور سنیں، یہ علی شیر خدا جن کو اسد اللہ و رسول ہی کہا گیا، جو اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقت و قوت عطا فرمائی تھی کہ جن کی مثالیں بیان کی جاتی ہے اور جن کے تذکرے بیان کیے جاتے ہیں۔ سنیں، مرحب نام کا ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے مقابلے میں ایک جنگ کے اندر آیا۔ وہ مرحب کون تھا؟ جو 1000 کے مقابلوں میں وہ اترا کرتا تھا، 1000 کے مقابلوں میں وہ آیا کرتا تھا۔ وہ مرحب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سامنے آیا تو کہنے لگا، اے بھتیجے، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میرا نام مرحب ہے، تو مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اے شخص، میں یہ نہیں جانتا کہ تم کون ہو، ہاں یہ میں ضرور جانتا ہوں کہ میں کون ہوں، سن میں کون ہوں۔ فرمایا، انا اسد اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ اور پھر ایک ایسا وار مارا، وہ مرحب جو ہزاروں کے مقابلے میں تنے تنہا کافی ہوا کرتا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک ایسا وار چلایا کہ اس کے سر کو چیرتا ہوا اور اس کے پورے بدن کو چیرتا ہوا اس طریقے سے وہ تلوار آگے بڑھی کہ جس سواری پر مرحب سوار تھا اس سواری کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے، یعنی مرحب کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے اور اس سواری کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ معزز سامعین کرام، یہ طاقت و قوت تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم میں۔ اور سنیں حضرت علی کی شان، کون ہے مولا علی؟ کون ہے مولا علی؟ مولا علی وہ ہیں کہ جنہوں نے خیبر کے اس باب کو تنے تنہا، کہ جس باب کی لمبائی چوڑائی 40 گز بیان کی جاتی ہے، اسے تنے تنہا اکھاڑ کر کے 40 گز دور پھینک دیا۔ اللہ اکبر! یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طاقت ہے، یہ شان ہے میرے مولا کی، یہ شان ہے قیامت تک کے آنے والے تمام مومنوں کے مولا کی، یہ شان ہے تمام صحابہ کے مولا کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم یہ
جب ان کی عمر کے آخری حصوں میں پہنچے، یعنی جب عمر رسیدہ ہوئے، جب ان کی عمر زیادہ ہوئی اور وہ بزرگ ہوئے، تو ایک شخص حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ملاقات کے لیے آیا، اور ملاقات کے لیے آنے کے بعد سوچنے لگا کہ یہ کون مولا علی ہے کہ جنہوں نے خیبر کے باب کو اکھاڑ کر پھینکا تھا، جنہوں نے خیبر کے باب کو کافی دور تک پھینک دیا تھا، وہ خیبر کہ جسے کوئی فتح نہیں کر پا رہا تھا، اس خیبر کو مولا علی نے فتح فرمایا تھا۔ اللہ اکبر، وہ پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے، اسے میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں، بس میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی کا ایمانی جوش کیسا تھا۔ معزز سامعین کرام، وہ شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ملاقات کے لیے آیا، کسی سے پوچھا کہ مولا علی کہاں ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ اس مسجد کے جو کونے میں جو بیٹھے ہیں وہ مولا علی ہے، وہ مولا علی ہے۔ اب وہ شخص وہاں پر پہنچا تو دیکھا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک اخروٹ کو توڑ رہے ہیں۔ ایک روایت میں سوکھی روٹی کے تعلق سے بھی آیا ہے کہ سوکھی روٹی کو چبا رہے ہیں۔ الغرض جو بھی ہو، چاہے اخروٹ ہو چاہے سوکھی روٹی ہو، جب وہ توڑ رہے ہیں تو ان سے ٹوٹی نہیں جا رہی ہے، اخروٹ نہیں توڑ پا رہے ہیں۔ تو وہ شخص من ہی من میں کچھ سوچنے لگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس شخص کی جانب متوجہ ہو کر کے ارشاد فرمایا، اے شخص بتاؤ کس غرض سے آئے ہو؟ تو وہ شخص اپنا چہرہ نیچے کیے ہوئے کہنے لگا، نہیں کوئی غرض نہیں ہے، نہیں کوئی کارن نہیں ہے، کوئی ریزن نہیں ہے۔ تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، اے شخص کیا میں تمہیں بتا دوں کہ تم کس لیے آئے ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں کیوں نہیں؟ تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، سنو، تم یہ سوچ رہے تھے، تم میری طاقت کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، اور جب مجھ سے اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا تھا تو تم یہ سوچ رہے تھے کہ اس بابے سے اخروٹ تو نہیں ٹوٹ رہا ہے، اس نے خیبر کا دروازہ کیسے توڑا ہوگا، اس نے خیبر کو کیسے اکھاڑ پھینکا ہوگا، تم نے یہ سوچا؟ اس نے کہا ہاں میں نے یہی سوچا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جلال میں آتے ہیں، امامہ باندھتے ہیں اور اپنی تلوار ہاتھ میں لیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے نوجوان سن، اخروٹ کو چھوڑ، آج بھی خیبر لیا، یہ علی آج بھی خیبر کے باب کو اکھاڑنے پر قادر ہے، آج بھی خیبر کے باب کو تنے تنہا اکھاڑنے پر یہ علی کافی ہے۔ معزز سامعین کرام، جب اس نوجوان سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، پھر آگے ارشاد فرمایا، سن، یہ جو اخروٹ ہے وہ میں اپنی جسمانی طاقت سے توڑ رہا ہوں، اور میں نے جو خیبر کا باب اکھاڑ پھینکا تھا وہ میری ایمانی طاقت تھی، وہ میرا ایمانی جوش تھا، اور ایمانی جوش آج بھی اتنا ہی ہے جو کل تھا۔ آج بھی اگر کفر للکارے گا تو آج بھی علی کی تلوار اس کے سامنے یلغار ہو کر کے آئے گی، اور علی کی تلوار کے وار سے کفر کٹتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان۔ معزز سامعین کرام، مولا علی کون ہے؟ اب سماعت کیجئے، امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ باب و مناقب علی میں بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو جنگ کے لیے بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شامل نہ تھے جسے سریہ کہتے ہیں، اس جنگ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہ ہوئے تھے۔ حضرت علی تھے اور چند صحابہ کرام تھے۔ جب جنگ مکمل ہوئی اور واپس پلٹے تو صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کسی سفر سے آتے یا جنگ سے آتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے، آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری دیتے، اور پھر بعد میں اپنے گھر پر جاتے۔ تو ایسا ہی ہوا، لیکن راستے میں 4 صحابیوں کو حضرت علی سے کچھ مسئلہ ہو گیا، حضرت علی سے کچھ بات ہو گئی۔ اللہ اکبر، جب وہ صحابہ کرام آئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شکایت کی تو پھر کیا ہوا؟ جب وہ شکایت کرنے
لگے فَأَعْرَضَ عَنْهُ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ ان سے پھیر لیا. ثم قام الثانی، پھر دوسرا شخص کھڑا ہوا. فقال مثل مقالته، تو اس دوسرے نے بھی پہلے والے کی طرح شکایت کی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی چہرہ پھیر لیا. دیکھیے حضور کا اعتماد دیکھیے کہ علی کی شکایت بیان کی جا رہی ہے، علی کی شکایت کو سن نہیں رہی ہے. یہ ان کے اوپر بھروسہ تھا، یہ ان کے اوپر اعتماد تھا کہ علی غلطی پر نہیں ہو سکتے ہیں، علی غلط چیز پر گامزن نہیں ہو سکتے ہیں. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد تھا اور بھروسہ تھا. معزز سامعین کرام، حضور کے اعتماد کو دیکھیں. پھر تیسرا شخص کھڑا ہوا. ثم قام الثالث، پھر تیسرا شخص کھڑا ہوا. فقال مثل مقالته، تو پھر اس نے بھی ایسا ہی کہا جیسا وہ پہلے والے نے کہا. تو پھر آقا کریم نے اس سے بھی چہرہ پھیر لیا. پھر چوتھا شخص کھڑا ہوا، اس نے بھی شکایت کی. آقا کریم نے اس سے بھی چہرہ پھیر لیا. اب آگے دیکھیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. دیکھیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث پاک میں کیا موجود ہے. فَأَقْبَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَالْغَضَبُ يُعْرَفُ عَلَى وَجْهِهِ، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سب کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کے چہرے پر غضب ظاہر ہو رہا تھا. یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں تھے اور ارشاد فرمایا ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، تم علی سے کیا چاہتے ہو، تم علی سے کیا چاہتے ہو، تم علی سے کیا چاہتے ہو. یعنی تم علی کی شکایت کیوں کر رہے ہو. اب سنو، اب سنو ایمان کو تازہ کر دینے والی بات. علی کی شکایت کر رہے ہیں اور علی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. آج بھی لوگ مولا علی کی شان میں برائی کرنے سے گریز نہیں کر رہے ہیں. آج بھی کئی خارجی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تعلق سے بکواس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سنیں ان کا مقام کیا ہے، سنیں وہ لوگ کس تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا سنیں ان علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہیں میں علی سے ہوں. یعنی اے شکایت کرنے والوں، تم علی کی شکایت کر رہے ہو، علی مجھ سے ہیں میں علی سے ہوں. تم جو شکایت علی کی کر رہے ہو وہ علی کی شکایت نہیں ہے، وہ میری شکایت ہے، وہ میری شکایت کر رہے ہو. اور سنو مومنو، جسے مصطفیٰ سے شکایت ہو جائے بھلا اس کا دونوں جہاں میں کیا ٹھکانہ بن سکتا ہے. اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کا ٹھکانہ کوئی بہتر نہیں. وہ جہنم کے اس گھڑے میں ہوگا کہ جہاں پر آگ اس طرح بھڑکتی ہوگی کہ وہ آگ اسے سختی سے جلاتی ہوئی نظر آئے گی. جو مولا علی کے تعلق سے برا بھلا کرتا ہے، جو مولا علی کے تعلق سے وہ ایسی باتیں بیان کرتا ہے جو ان کی شان کو گھٹانے والی ہوتی ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، آخر شکایت تو علی کی گئی تھی، پھر یہ فرمانا کہ ان علی منی وانا من علی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک اگر کسی نے علی کی شکایت کی تو وہ شکایت علی کی نہیں ہے بلکہ وہ شکایت میری ہے، اور جس نے میری شکایت کی وہ جہنم کے گھڑے میں ہوگا. معزز سامعین کرام، تو جو علی سے مخالف ہوا وہ مصطفیٰ کا مخالف ہے، جو مصطفیٰ کا مخالف ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. دیکھیے ہماری اور آپ کی ماں ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کیا بیان کر رہی ہے حضرت علی کے تعلق سے، ان کا کیا فرمانا ہے اور وہ کیا کہتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ ابا جان، میں نے دیکھا ہے کہ آپ جب مجلس میں رہتے ہیں، اس مجلس میں علی ہوتے ہیں تو ان کے چہرے کو ٹکتے رہتے ہیں، ان کے چہرے کی جانب سے آپ نگاہیں نہیں ہٹاتے. آخر وجہ کیا ہے؟
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میری بیٹی میرے چہرہ ٹکنے کی وجہ کیا ہے؟ سنو، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ میرے چہرہ ٹکنے کی وجہ یہی ہے کہ میرا وہ وقت بھی عبادت میں شمار کیا جائے۔ اور معاملہ صرف یہیں پہ نہیں ٹھہرتا، یہ تو ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے علی کا دیدار کیا، جنہوں نے علی کے زمانے کو پایا، ان لوگوں کے لیے یہ ثواب تھا۔ لیکن آج ہم اتنے دور ہیں ان کے زمانے سے، اتنے دور ہیں ان کے وہ ظاہری وقت سے، ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے کیا انعام ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آج جو میں آپ کے سامنے علی کا تذکرہ کر رہا ہوں، آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تذکرے کو سن رہے ہیں، تو یہ سارا معاملہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا عبادت میں شمار فرماتا ہے، اور یہ ساری محفل ہماری عبادت میں شمار کی جا رہی ہے۔ تو ہمیں مولا علی سے محبت رکھنی ہے، ہمیں اہل بیت کی شان کو بیان کرنا ہے، کھل کر کے بیان کرنا ہے۔ کوئی رافضیت کا فتویٰ نہیں لگے گا، کوئی شیعت کا فتویٰ نہیں لگے گا، کھل کر اہل بیت کی شان کو بیان کرو، کھل کر حضرت علی کے مناقب کو بیان کرو، صحابہ کرام کی شان کو بلند کرو، صحابہ کرام کے تذکرے کرو، اہل بیت کے تذکرے کرو۔ یہی اہل سنت و جماعت ہے، اور یہی اہل سنت و جماعت کی خوبصورتی ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کے سنگم کو اور ان کی محبت کو اپنے دل میں وہ رکھے ہوئے ہیں۔ دونوں کی محبتوں کا سنگم اہل سنت و جماعت کے دلوں میں موجود ہے۔ تو الحمدللہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا بیڑا پار ہے۔ کیونکہ اہل سنت نے اپنے دلوں کے اندر صحابہ کرام کو بھی بسائے رکھا ہے اور اہل بیت کو بھی بسائے رکھا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس پر قائم رہیں گے تو پھر اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ پاک مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کا فیضان ہم سب پر جاری فرمائے، صحابہ کرام کا فیضان ہم سب پر جاری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔